محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا معبود ہے تو، میں جہاں بھی ہوا تنہا وہی موجود ہے تو، دل کی دھڑکن میں کسی کو بھی اتاروں کیوں کر، میں مصیبت میں کسی کو بھی پکاروں کیوں کر، اللہ جب لگے جان سے بھی نزدیک ودیعت تو ہے، سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے۔ اور یہ حمد تیری حمد ہے، الحمد ہے مولا، جو کچھ بھی جہاں میں ہے تیری حمد ہے مولا، کوہسار میں بہتے ہوئے جھیلوں کے ترنم، اشجار کے پتوں میں تیری حمد ہے مولا، اشجار کے پتوں میں تیری حمد ہے مولا۔ عزیزان محترم، بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ آج الحمدللہ ہم جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس ہستی کی یاد میں سجائی جا رہی ہے جس ہستی کو اللہ رب العزت نے اس وقت بنایا جب کائنات میں سوائے باری تعالیٰ کے کوئی چیز نہیں تھی۔ اس ہستی کو اللہ نے اس وقت بنایا جب کائنات میں کوئی چیز موجود نہیں تھی، اس لیے کونین کو بنایا ان کی خاطر، ثقلین کو بنایا ان کی خاطر، شجر بنائے ان کی خاطر، حجر بنائے ان کی خاطر، انسان پیدا کیے تاکہ اس کی سیرت پہ عمل کیا جائے، تمام انبیاء بھیجے، لیکن شرط یہ رکھی کہ تمہارے بعد ایک ایسا نبی آئے گا کہ تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا۔ اس شرط پہ اللہ رب العزت نے گزشتہ تمام انبیاء کو نبوت عطا فرمائی، اور جس مہینے میں اللہ نے میرے نبی کو بھیجا، سبحان اللہ، برکتوں والا مہینہ ربیع الاول، کیا کہا؟ نام کیا ہے؟ نام کیا ہے بھائی؟ ربیع الاول۔ اس کا معنی کیا ہے؟ نام تو بے شمار بار سنا ہوگا بھائی، ربیع الاول کا معنی کیا ہے؟ آئے ہائے، بات دل کو لگے تو آپ نے داد دینی ہے۔ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار، پہلی بہار۔ آپ آئے تو دو عالم میں بہار آئی ہے، آپ آئے تو دو عالم میں بہار آئی ہے، پھول مہکے ہیں ستاروں میں ضیاء آئی ہے، آپ کے حسن کی قرآن میں خود خالق نے کئی رخ سے رخ انور کی قسم کھائی ہے، آپ کے حسن کی قرآن میں خود خالق نے کئی رخ سے رخ انور کی قسم کھائی ہے۔ عزیزان محترم، ہم جس نبی کی امت ہیں اس نبی کی خاطر اللہ رب العزت نے کائنات کو سجایا اور ہمیں پیدا کی۔ میرے بھائیوں، آپ کی توجہ چاہتے ہوئے ایک نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ رب العزت نے، میں نے آیت مبارکہ جو تلاوت کی ہے اس کی تشریح کر کے اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جائے گا۔ یہ محفلیں سجانا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرنا یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت نے کائنات کو سجانے سے پہلے عالم ارواح میں ایک محفل سجائی، ایک محفل سجائی، تمام انبیاء سے وعدہ لیا۔ کیا لیا بھائی؟ وعدہ لیا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے کہا اے میرے انبیاء، میثاق النبیین، اللہ نے تمام انبیاء سے کیا لیا بھائی؟ وعدہ لیا۔ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں تمہیں کتاب دوں گا اور کیا دوں گا؟ حکمت دوں گا۔ کیا دوں گا؟ اس کے بعد کیا فرمایا؟ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، بلند آواز سے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ آگے کیا ہوا؟ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، انبیاء نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، ہم آپ کے وعدے کو پورا کریں گے۔ قَالُوا وَأَقْرَرْنَا، اللہ پاک نے پوچھا کیا تم اس وعدے کو پورا کرو گے؟ انبیاء نے جواب دیا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے کہا فاشہدوا، گواہ بن جاؤ، اور میں تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں۔ اب اس آیت کے اندر ہمیں پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ رب العزت نے انبیاء سے وعدہ لیا
کہ میں تمہیں نبوت دوں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، شرط یہ ہے تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، تمہیں اس کی تصدیق کرنی پڑے گی، تمہیں اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ انبیاء تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آئے۔ سوال ہے انبیاء کب آئے؟ انبیاء کا زمانہ پہلے کا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ بعد کا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو نبوت کی مہر لے کے آئے، تاجدار ختم نبوت۔ یہ نعرہ جو ہے نا، یہ تو گولیوں کے سامنے لگانا پڑتا ہے، میں نے لگایا ہے لیکن کوئی آواز نہیں آئی، تاجدار ختم نبوت۔ ایسے آواز بھی آنی چاہیے، 2 مرتبہ زندہ باد کا نعرہ لگنا چاہیے، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابھی آقا آئے نہیں، پہلے وعدہ لیا جا رہا ہے، آقا نے بعد میں آنا ہے، امتوں نے پہلے آنا ہے، پہلے نبی کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ تو مفسرین نے یہاں جملہ لکھا ہے، دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی، یا اللہ مجھے امت محمدیہ میں سے پیدا فرما، اور وہ آئیں گے قیامت، قرب قیامت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، وہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی ہوئی ہے۔ تو یہاں جملہ یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء جب آتے تھے تو اپنی امت کو یہ درس دے کے جاتے تھے کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد جس کا نام ہوگا، اگر تم نے اس کو زمانے کو پایا تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں پہ بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ حشر کا خوف مجھے کیوں کر ہو اے قاسم، بلند آواز سے شاعر لکھتے ہیں، حشر کا خوف مجھے کیوں کر ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں میں کوثر لٹایا گیا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اس بابرکت محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں تلاوت کلام پاک کی دعوت دیتا ہوں قاری عبید اللہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے اس پاک محفل کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،
والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. سب کہیں آمین. یہ دور کچھ ایسا چل رہا ہے کہ اس میں قرآن پر عمل کیے بغیر کوئی گزارا ہی نہیں. تو بلند آواز سے آمین کی صدائیں بلند کریں گے. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھرنے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ محمد جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا عطا قرآن کر دے. ایک بات اور بتاتا چلوں کہ جب بھی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ آپ نے حدیث قدسی سنی ہوگی کہ جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں منبر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے. پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری پہ قدم رکھا تو کہا آمین. سامعین بڑے حیران تھے کہ آج عجیب معاملہ ہے. توجہ میری طرف، بات کو غور سے سنیں. کہ سامعین صحابہ کرام، سامعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کون تھے؟ صحابہ. کون؟ صحابہ. تو وہ حیران تھے کہ آج عجیب منظر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا کہا آمین، دوسری پہ قدم رکھا کہا آمین، تیسری پہ قدم رکھا کہا آمین. صحابہ نے سوال کیا بعد میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے عجیب معاملہ دیکھا ہے. آپ نے جب منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری پہ رکھا تو کہا آمین، تیسری پہ رکھا تو کہا آمین. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک امین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے. بہت بڑی وعید ہے کہ بددعا کرنے والے جبریل امین ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام امین کہنے والے ہیں. تو ہم نے اس وعید سے بچنا ہے. جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم پورا سال درود کا ورد کیا کریں. جوم پیدا کرنی چاہیے درود شریف کی، کثرت سے درود پڑھنا چاہیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. آپ نے سنا ہے ایک بار درود بھیجتا ہے نا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں. تو اس لیے جب بھی نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ میں بھائی عمران سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں نعت کا نذرانہ پیش کریں. اور ساتھ ساتھ ایک چیز کا تمام بھائیوں نے جو بھی یہاں آئیں گے خیال رکھنا ہے کہ ہم نے پروگرام کو وقت کے اندر مکمل کرنا ہے تاکہ ہم فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کر سکیں. تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے مختصر حاضری اپنی لگوائیں اور اپنے درجات میں بلندی کا سبب بنیں. تشریف لاتے ہیں بھائی عمران صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. درود اسی کی دن پڑھنا ہے، کیسے پڑھنے ہیں تو سرکار سونے بابا اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ
या हबीब अल्लाह। मोहब्बत में पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सोने शान कमाल ने तेरियां जुल्फां दे, सोने शान कमाल ने तेरियां जुल्फां दे, कहती हुस्न जमाल ने तेरियां जुल्फां दे, बोलो कहती हुस्न जमाल ने तेरियां जुल्फां दे, सोने शान कमाल ने तेरियां जुल्फां दे, कहती हुस्न जमाल ने तेरियां जुल्फां दे। अल्लाह 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 अल्लाह, सारे कह दो अल्लाह 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 अल्लाह। सोने शान कमाल ने तेरियां जुल्फां दे, कहती हुस्न जमाल तेरियां जुल्फां दे। पढ़िए दरूद जदों भी जुल्फां झूमदियां, पढ़िए दरूद जदों भी जुल्फां झूमदियां, वेखे अजब कमाल न तेरियां जुल्फां दे, वेखे अजब कमाल न तेरियां जुल्फां दे, कहती हुस्न जमाल न तेरियां जुल्फां दे। अल्लाह 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 अल्लाह। मैनू ते बड़ा पसंद शेरा है। पढ़िए दरूद जदों वे जुल्फां झूमदियां, पढ़िए दरूद जदों वे जुल्फां झूमदियां, वेखे अजब कमाल न तेरियां जुल्फां दे, कहती हुस्न जमाल न तेरियां जुल्फां दे। कारी साहब जेड़े सादे शहर ने उनका नाम ना है अजमल, तो कहते हैं कि मेरे घर मूँहे मुबारक ने सरकार दे, वो कहते हैं मैं जदों भी मूँहे मुबारक के सामने दरूद पढ़ना तो जुल्फां झूमदियां ने। उन्हें उस मंजर नूं शेर पेश किया कि पढ़िए दरूद जदों भी जुल्फां झूमदियां, पढ़िए दरूद जदों भी जुल्फां झूमदियां, वेखे अजब कमाल न तेरियां जुल्फां दे, कहती हुस्न जमाल न तेरियां जुल्फां दे। अज सदका दे सानू भी शहजादियां दा, ओ अज सदका दे सानू भी शहजादियां दा, खेडे जेड़े नाल न तेरियां जुल्फां दे, खेडे जेड़े नाल न तेरियां जुल्फां दे, कहती हुस्न जमाल न तेरियां जुल्फां दे। अल्लाह 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 अल्लाह। अजमल नाज बढ़ाए मैनू बख्तां ते, ओ अजमल नाज बढ़ाए मैनू बख्तां दे, मेरे घर भी वाल न तेरियां जुल्फां दे, मेरे घर भी वाल न तेरियां जुल्फां दे, कहती हुस्न जमाल न तेरियां जुल्फां दे, सोने शान कमाल न तेरियां जुल्फां दे, कहती हुस्न जमाल
जमाल ने तेरियां जुल्फां दे आखिरी बार सारे कह दियो अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह सोने शान कमाल ने तेरियां जुल्फां दे कहते हुसन जमाल ने तेरियां जुल्फां दे। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। कौनैन की तख्लीक का मौला तू सबब है। बुलंद आवाज से मैं आपको तंग नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। कौनैन की तख्लीक का मौला तू सबब है, इस्लाम का मफहूम तेरे दर का अदब है। कौनैन की तख्लीक का मौला तू सबब है, इस्लाम का मफहूम तेरे दर का अदब है। ताहा से आया है तेरी रहमत का कसीदा, ताहा से आया है तेरी रहमत का कसीदा। वल्लैल तो मौला तेरी जुल्फों का लक़ब है, वल्लैल तो मौला तेरी जुल्फों का लक़ब है। तू है यसरब को मदीने में बदलने वाला, तेरे जैसा किसी शहर का वाली न हुआ। कोई पैदा न हुआ तेरे मुअज्जिन जैसा, फिर अजानों में कभी सोज़ बिलाली न हुआ। कौन बिलाल? मैं सच्चे आशिक़ रसूल की बात करने लगा हूँ। कौन बिलाल? काला रंग ते हबशदा रहने वाला, कीता इश्क बिलाल ने टिल ला के, कलमा छड़ दे बिलाल नू कहण काफिर। पत्थर मारते तलियां च किल ला के, कलमा नहीं छड़ना ए बिलाल क्या, तुसी वेख लो अपना दिल ला के। रब ने रंग बिलाल दा वंड छड़िया, सारे होरां दे मथे ते तिल ला। रब ने रंग बिलाल दा वंड छड़िया, सारे होरां दे मथे ते तिल ला के। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे भाई मोहम्मद इमरान जो निहायत ही अहसन अंदाज में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराई फरमा रहे थे। इसी के मुत्तसिल में भाई आबिद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो माइक पे आएँ और अपना कलाम पेश फरमाएँ। तशरीफ़ लाते हैं भाई मोहम्मद आबिद। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, नामे शहाने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नामे शहाने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हशर तक नामो निशान पंजतन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन
رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، تن بدن اس کا آگ سے محفوظ رہ جائے گا، تن بدن اس کا آگ سے محفوظ رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اسی کے متصل میں گزارش کروں گا قاری محمد یونس صاحب سے کہ وہ مائک پہ آئیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی میں اپنا کلام پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، بات نہیں آ رہی ہے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ ٹھیک ہے سر۔ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں بھی رہے مدینے میں۔ محبت سے پیار دینا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بزم کونین میں آقا یہ نمائش ہے تمہاری ساری، حق نے یہ بزم آپ ہی سے ہے سواری ساری، حق نے یہ بزم آپ ہی سے ہے سواری ساری۔ سب نبی نور محمد سے ہوئے ہیں بیدار، سب نبی
نور محمد سے ہوئے ہے پیدا، اسی دریا سے یہ نہریں ہوئی جاری ساری۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ بنا دیں گے قیامت میں تو بن جائے گی، آقا آپ بنا دیں گے قیامت میں تو بن جائے گی، ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری، ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مولا کریم کے عرض کی تھی، قرآن گواہ ہے، فمن تبعنی فإنہ منی، کہ مولا جنہ میری تابعداری کی تھی جنہیں اچھے بندے میرے حوالے فرما دے، ومن عصانی، اور جو گناہگار پیڑے ہیں، فإنک غفور الرحیم، تو انہوں نے بخشنے چاہے بخش یا نہ بخش۔ نیک ساڈے والے برے تو سنبھال، لیکن ساڈے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کریم اگے عرض کی تھی، مولا جڑے نیک نہ اگے ہی تیرے وہ اگے بخشے، مینوں وہ بندے دے جنہ دی میں سفارش کراں، جنہ دی میں راہبری کراں، جنہ نوں میں پاک کراں، گناہ تو پاک کراں، تے او تیرے نال تیرے نیک بندیاں دے وچ شامل ہو جاؤ۔ تو کیف حضوری نے لکھیا، اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے کس کے ہیں، اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے کس کے ہیں، اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری، اپنی امت ہے میرے آقا کو پیاری ساری، بزم کونین میں یہ نمائش ہے تمہاری ساری۔ آقا گئے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے یہ اشعار آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ میرے والا کر سو۔ میں چونکہ آزاد کشمیر کا رہنے والا ہوں، مجھے پنجابی کو اتنی خاص نہیں آتی، لیکن تواڈے نال میں چلاں گا جس طرح تسی میرے نال چلو گے۔ میں پنجابی کی کوشش کروں گا آپ کے ساتھ ساتھ، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ۔ آقا گئے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ، آپ کے عزائم نیک تھے حسنت جمیع خصالہ، آپ کے عزائم نیک تھے حسنت جمیع خصالہ، آپ پر خود رب نے پڑھا صلو علیہ وآلہ، آپ پر خود رب نے پڑھا صلو علیہ وآلہ۔ کسی پوچھیا شہد دی مکھی تو دس کیڑا عمل تو کرنی ہے، تیرا شہد ہے میٹھا شفا والا،
اے مٹھاس تو کتھوں بھرنی ہے سن شہد دی مکھی نے جواب دیتا جڑا عمل بھی میں کرنی ہے عاشقو میرے وال توجہ کرو سن شہد دی مکھی نے جواب دیتا جڑا عمل بھی میں کرنی ہے اللہ حاضر ناظر ہر ویلے میں درود نبی تے پڑھنی ہاں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں فرشتے سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا خود خدا بھی ہے سلاخا ان کا نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں فرشتے سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا خود خدا بھی ہے ثنا خان کا قرآن پاک کے پارے درود پڑھتے ہیں قرآن پاک کے پارے درود پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ انتہائی احسن انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی فرما رہے تھے قاری محمد یونس صاحب آپ حضرات انتہائی خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ اسی عقیدت کے ساتھ اگر پروگرام کے اینڈ تک بیٹھیں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ہمیں سنانے میں مزہ آئے گا اور آپ کو سننے میں مزہ آئے گا ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں جن کا آپ کو انتظار ہے وہ تشریف لا چکے ہیں تھوڑی ہی دیر میں وہ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہوں گے اس کے بعد میں نعتیہ کلام کے لیے دعوت دوں گا محمد بلال کو کہ وہ مائک پہ آئیں اپنا کلام پیش کریں اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عربی سلطان عربی سلطان تے اتریا نیویاں دے سنو کر کمیتان تے اتریا نیویاں دے سنو کر کمیتان بک بنی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تو چاہے ہوگا تو جانے جانا ہے جہرا ملک کتاب تیرا تو چاہے ہوگا تو جانے جانا ہے جہرا ملک کتاب تیرا
نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ ہیں تو معصوم اور آنکھوں سے بھی نابینا ہیں، لیکن پتھروں نے بھی میرے آقا کی ثنا کی ہے، پتھروں نے بھی، شجروں نے بھی میرے آقا کی ثنا کی ہے۔ اور اس چیز کو دیکھ کے اس بات کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس ہستی کو آخر کتنا مقام دیا کہ آج میں اور آپ اس مجلس میں بیٹھ کر جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق کرنے سے 1000 سال قبل، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، روایت ہے کائنات کو تخلیق کرنے سے 1000 سال قبل اللہ رب العزت نے سورہ یاسین پاک کی تلاوت فرمائی۔ جیسے سیٹ تھا ویسا رکھیں، سورہ یاسین پاک کی تلاوت فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم کی قسم اٹھائی، اس کے بعد پختہ بات ارشاد فرمائی، انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ بھیجے ہوئے انبیاء میں سے ہیں۔ آخر اللہ کے سامنے اس وقت کوئی ہستی موجود تھی جس کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، اور میرے آقا کی آمد پر شجر و حجر، جن و بشر، ملائکہ، حور، کائنات کے ذرے ذرے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی منائی ہے۔ ہمارے معزز مہمان استاد العلماء، استاد القرآن حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان حبیب کبریا۔ نعرہ لگانا ہے، پتہ لگ جائے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ استاد محترم استاد جی مفتی عبدالقیوم صاحب کا ایک لکھا ہوا کلام آپ حضرات کے سامنے شاعری کے انداز میں پیش کر کے استاد جی کے حوالے کروں گا۔ استاد جی شاعر بھی ہیں، انتہائی گہری شاعری، آپ حضرات نے پوری توجہ میری جانب رکھنی ہے۔ استاد جی لکھتے ہیں، دل کو جس گھڑی ان سے دل لگی نہیں رہتی، دل کو جس گھڑی ان سے دل لگی نہیں رہتی، سچ تو یہ ہے جیتے جی زندگی نہیں رہتی۔ ان کے در پہ آ جائے کوئی غم کا مارا جب، توجہ میرے بل، ان کے در پہ آ جائے کوئی غم کا مارا جب، غم غلط ہو جاتے ہیں بے بسی نہیں رہتی، ہے زبان کافی بس آنسوؤں کی نالوں کی، بات کوئی روزے پر انکہی نہیں رہتی، اور جام وہ پلائیں گے بار بار ہاتھوں سے، بلند آواز اندر آنکھوں سبحان اللہ، جام وہ پلائیں گے بار بار ہاتھوں سے، بات جس کے پینے کے تشنگی نہیں رہتی۔ میں عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، جب درود پڑھتا ہوں ان کے پاس ہوتا ہوں، جب درود پڑھتا ہوں ان کے پاس ہوتا ہوں، کیا ہوا جو روزے پر حاضری نہیں رہتی۔ اہل علم کہتے ہیں لاکھ ہو عبادت پر ان کا نہ طریقہ ہو بندگی نہیں رہتی، ان کا ذکر اے عاقب شاعروں پہ لازم ہے، ان کا ذکر اے عاقب شاعروں پہ لازم ہے، کیونکہ شاعری بنا اس کے شاعری نہیں رہتی۔ سیغ متصل میں استاد محترم استاد العلماء استاد القرآن اپنے استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر،
नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, ताज तख्त खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, नारा तहकीक। एक नारा लगाऊंगा, ज़रा आवाज़ आनी चाहिए। करबला का शाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, तेरा हुसैन मेरा हुसैन। नारा तकबीर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला व अना हबीबुल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला व अना हबीबुल्लाह वला फ़ख्रा व अना हामिली लिवाइल हम्दि यौमल क़ियामा वला फ़ख्रा व अना अव्वलु शाफ़िइन व अव्वलु मुशफ़्फ़ा यौमल क़ियामा वला फ़ख्रा व अना अव्वलु मन युहर्रिकु हलक़ल जन्ना फ़यफ़्तहुल्लाहु ली फ़युदख़िलनीहा वला फ़ख्रा व मई फ़ुक़राउल मुमिनीन वला फ़ख्रा व अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फ़ख्रा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। करन दुश्मन भी तारीफ़ां लियाक़त ए हो जई होवे, करन दुश्मन भी तारीफ़ां लियाक़त ए हो जई होवे, पयंबर मुख्तदी होवन इमामत ए हो जई होवे। जड़े कंडे सटन राह विच, जड़े कंडे सटन राह विच उना दियां गठड़ियां चावे, जड़े कंडे सटन राह विच उना दियां गठड़ियां चावे, दुआवां नाल बख्शावे, सखावत ए हो जई होवे, सदके तोड़ अरशां ते खुदा मेहमानियाँ देता। भी सुभान अल्लाह कह दें। मैं भाइयों से गुजारिश करूँगा, बड़ी ही बाबरकत महफ़िल है और मैं इंशाअल्लाह इस महफ़िल में एक महफ़िल का जिक्र करूँगा, लेकिन उससे पहले अर्ज़ करूँगा कि आप इतनी मुक़द्दस महफ़िल में आए हैं तो पूरे आदाब से इसमें हाज़िरी दें। सब भाइयों की नीयत है ना इंशाअल्लाह। तो जो हज़रात बूढ़े हैं, किसी को मर्ज़ है, उनके अलावा सब थोड़ा आगे आगे हो जाएँ, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएँ ना। किसी को कोई मसला है, मर्ज़ है, तकलीफ़ है, वो तो और बात है। बाहर हमारे नौजवान साथी बैठे, उनसे भी गुजारिश आगे आ जाएं। ये मामूली महफ़िल नहीं है, तवज्जो करें। ये अज़मतों की महफ़िल है, ये बरकतों की महफ़िल है। ये अज़मतों की महफ़िल है, ये बरकतों की महफ़िल है। मिलती नहीं जो आसासें, उन नेमतों की महफ़िल है। आकिब की अपने भाइयों से बस इल्तमास ये है, तुम लूट लो बड़े आगे, ये बरकतों की महफ़िल। ये बड़ी बाबरकत महफ़िल है, बड़ी अज़मतों वाली महफ़िल है। तो क्या अर्ज़ किया? सदके तोड़ अरशां ते खुदा मेहमानियाँ देंदा, सदके तोड़ अरशां ते खुदा मेहमानियाँ देंदा। अगला शेर सुन के मैं तड़पना चाहिए। सदे वल वल करीब अपने, सदे वल वल करीब अपने, ज़ियाफ़त ए हो जई होवे, तेरे रहमो करम ते ही ए रखदाए पुरखता कमतर, ना खोली ऐब दफ्तर दे रियायत ए हो जई। तमाम भाई इंतहाई मोहब्बत से, अक़ीदत से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आज की इस महफ़िल के जो मेहमान ख़ुसूसी हैं, हम मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब, जो हकीकी माना में एक शीरीं बयान ख़तीब हैं, बड़ा मीठा बयान करते हैं। तो इंशाअल्लाह वो कुछ ही देर के बाद आपसे गुफ्तगू फरमाएंगे।
ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور پرانے حضرات جانتے ہوں گے ایک لمبا عرصہ سے آپ حضرات کے پاس آنا جانا ہے، اور طالب علمی کے زمانے سے ہی آپ حضرات کی خدمت میں آئے ہیں، اور جب بھی آئے ہیں آپ لوگوں کو عشق نبی میں سرشار پایا، اور یہ عاشقوں کا مجمع ہے۔ آج ہم لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہیں، تو میرے دل میں آیا کہ آج آپ کے سامنے ایک ایسی محفل کا تذکرہ کروں کہ جس محفل میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان بیان کی ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آج لوگ جمع ہوتے ہیں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں اجتماعات ہو رہے ہیں، کس لیے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ تو ہونا ہے اور قیامت تک ہونا ہے۔ ان نشانیہ کا هو الابتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نے نامراد ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، وہ ایسی شان ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والے دن جو شان ہوگی پہلے سے بڑھے گی، یہ تو پکی ڈکی بات ہے۔ تو ہم لوگ ذکر کرتے ہیں، خطیب صاحب ذکر کرتے ہیں، نعت خوان ذکر کرتا ہے۔ آج میں ایک ایسی محفل آپ حضرات کے سامنے سنانا چاہتا ہوں، ایک ایسی محفل کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس محفل میں خود کالی کملی والے آمنہ کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شان بیان کی ہے۔ وقت مختصر ہے تو بات کو سمیٹتے ہیں، اور ہم نے اس محفل سے کچھ لے کے اٹھنا ہے۔ ثواب تو پکی بات ہمیں ملے گا، جو میرے آقا پر ایک بار درود پڑھتا ہے سب پڑھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ شرع، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ثواب تو ہمیں ملنا ہے، لیکن ہم نے کچھ پیغام لے کر یہاں سے اٹھنا ہے۔ خیر، میں عرض کر رہا ہوں ایک محفل کا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کرنا ہے۔ اب محفل سجی ہوئی ہے، اور وہ کن لوگوں کی محفل ہے؟ وہ صحابہ کرام کی محفل ہے۔ وہ ہمارے پیر نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت بات کہی ہے، ان صحابہ کی مشکبار نگاہوں کو سلام۔ کون کہہ رہے ہیں؟ پیر نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا والے۔ ان صحابہ کی مشکبار نگاہوں کو سلام، جن کا پیشہ تھا، جن کا شیوا تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، تو صحابہ کرام کی محفل سجی ہوئی ہے۔ اب سب جمع ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، جیسا کہ دوست احباب جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں یار جب اللہ نے کسی کو اپنا خلیل بنانا چاہا، ترمذی شریف کی روایت ہے، صحیح ستہ کی مشہور کتاب ہے، علماء کرام بھی موجود ہیں، صحابہ کرام جمع ہیں۔ ایک صحابی نے بولا، ایک صحابی کہنے لگے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا خلیل بنانا چاہا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تو اللہ نے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ دوسرے نے کہا کہ یار اس سے بھی بڑی تعجب والی بات یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، احادیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک اور نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی خاص عنایت کرنا چاہی تو عیسیٰ علیہ السلام کو چن لیا، اور اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو چننا چاہا تو آدم علیہ السلام کو چنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران تشریف لے آتے ہیں، کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ مسجد نبوی یہ تو بتا تو سما وہ کیسا پیارا ہوگا۔ اردو سمجھ آتی ہے نا سب کو؟ سبحان اللہ کہہ دیں۔ مسجد نبوی یہ تو بتا تو سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحابہ کا حلقہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بار بار مسجد نبوی کی حاضری نصیب فرمائے۔ شاعر نے اور اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ہمارے حضرت قاری صاحب فرما رہے تھے، قاری خالق داس صاحب جو ہم سب کے بڑے ہیں، سرپرست ہیں، کہ یہ کسی نابینا شاعر نے لکھی تھی۔ ابھی ہمارے ایک بھائی بچے نعت پڑھ رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے وہ نابینا ہے، اور بھائی یاد رکھیں جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے وہ کبھی نابینا نہیں ہو سکتا۔ ارے اسی کی تو آنکھیں ہیں جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے۔ تو فرما رہے تھے جس نے نعت لکھی وہ لکھنے والا نابینا تھا، اس نعت کو لکھنے کی برکت سے اور اس منظر کو ذہن میں لانے کی برکت سے اللہ نے اس کو آنکھیں نصیب فرما دی۔ سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ مسجد نبوی یہ تو بتا تو سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحاب کا حلقہ ہوگا۔ وہ بڑی خوبصورت بات، تو نے اپنے دروازے پہ وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے، تو نے اپنے دروازے پہ وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے جن بچوں نے پیار سے اکثر آپ کا دامن تھاما ہوگا۔ بزم نبوت جس میں صدیق بھی، فاروق بھی، عمر بھی، عثمان و علی بھی، چاروں طرف ستارے ہوں گے،
بیچ میں چاند چمکتا ہوگا۔ ارض مدینہ، اللہ ہم سب کو ارض مدینہ دکھائے، بار بار وہاں کی زیارت نصیب کرے اور وہاں کی مٹی نصیب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے تو اپنے آپ کو مدینہ منورہ میں زمین کے حوالے کرنا، اور ہمارے بڑوں نے اس کی خواہش کی ہے۔ بات دور سے دور نکل جائے گی، ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے، اس لیے بات کو مختصر کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ کے بارے میں شاعر نے کیا کہا؟ ارض مدینہ تیری اذان جب بانگ بلالی سے گونجتی ہوگی۔ کس کی اذان؟ بلال کی اذان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے ارض مدینہ بانگ بلالی جب تیری فضا میں گونجتی ہوگی تو اس کے سرور اور کیف کی روح میں ہر کوئی بہہ بہہ آتا ہوگا۔ تو مجلس لگی ہوئی ہے، بات کس کی ہو رہی تھی؟ مجلس کی۔ ایک نے کہا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، دوسرے نے کہا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیمہ بنایا، تیسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اصطفیٰ چنا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خاموشی سے سب کی باتیں سن رہے ہیں، تو فرمانے لگے اے میرے صحابہ قد سمعت کلامکم وعجبکم، سبحان اللہ، قد سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہاری گفتگو سنی ہے، تمہارے تعجب کو سنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ابراہیم ہے ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، ابراہیم اللہ کے خلیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وموسیٰ نجی اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے باتیں کی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ وعیسیٰ روحہ وکلمتہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا خاص کلیمہ ہے، اللہ کا خاص امر ہے، حکم ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ وآدم اصطفاہ اللہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن ذرا میری شان کو سنو، سب کہنے سبحان اللہ۔ خود زبان نبوت اپنی شان بیان کر رہی، خود زبان نبوت اپنی شان کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو میری شان کیا ہے۔ ان تمام کا رتبہ اپنی جگہ، ان تمام ہستیوں کی قدر و منزلت اپنی جگہ، ان کسی کو اللہ نے صفی بنایا ہے، کسی کو اللہ نے چنا ہے، کسی کو اللہ نے کلیم بنایا ہے، کسی کو اللہ نے صفی بنایا ہے۔ جب میرا نمبر آیا تو اللہ نے فرمایا الا الا، الا کا مطلب ہوتا ہے اچھی طرح میری بات کو سن لو، الا وانا حبیب اللہ، کہہ رہے سبحان اللہ، سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں، وہ کہہ دے سبحان اللہ، الا وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا۔ اب یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا اپنا مرتبہ ہے، اپنا مقام ہے۔ ایک ذہن میں سوال آئے گا، آپ حضرات بھی سوچ رہے ہوں گے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، کہ ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، ایسے میرے بھائی اللہ نے ابراہیم کو، جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا، تو حبیب بننے سے رتبہ کیسے زیادہ ہو گیا؟ خلیل کا مطلب بھی دوست ہے، ایسے ہی ہے، خلیل کا مطلب بھی دوست ہے، خلیل اللہ اللہ کا دوست، حبیب کا مطلب بھی محبوب ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی محدثین کرام، ائمہ کرام کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازلہ کرے، سب کہیں آمین۔ تو محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے فرق بیان کیا ہے حبیب اور خلیل کے درمیان، فرماتے ہیں بہت سے فرق بیان کیے گئے، انتہائی آسان انداز میں آپ کے سامنے ایک فرق رکھتا ہوں کہ خلیل وہ ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرے، خلیل وہ ہے جو اللہ کو راضی کرے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ خود راضی کرے۔ تو بات سمجھ آ رہی؟ خلیل وہ ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے، عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، لیکن حبیب وہ ہستی ہوتی ہے جس کو خوش کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کو خوش کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ خود دنیا کے لیے مقدر فرما دیتے ہیں، خود بھی اس کو خوش کرتے ہیں اور پوری دنیا کو اس پر لگاتے ہو کہ میرے حبیب کو خوش کر کے آؤ گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ناکام ہو جاؤ گے۔ اور میرے بھائی یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا پڑے گا۔ اگر ان کو راضی نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر رہے ہیں، ذرا دلائل ہونے چاہیے۔ ہر بات کہتے ہیں نا لاجک کا دور ہے، ہر بات کو بندہ عقل پہ پرکھتا ہے کہ مجھ سے دلائل لاؤ۔ آپ نے جو کہہ دیا کہ اللہ اپنے حبیب کو راضی کر رہے ہیں، تو ذرا اللہ کے پاک کلام کو ہم پڑھیں، اللہ کے پاک کلام کو دیکھیں کہ اللہ کے پاک کلام نے جگہ جگہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی۔ آج میں اور آپ بھی شان بیان کر رہے ہیں، شان بیان کرنے کے لیے جمع ہیں، خود اللہ نے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کوئی شان کیسے بیان کر سکتا ہے؟
دوسرا پارہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ سب مسلمان بھائیوں کو پتہ ہے کہ ہمارا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کے آہنی پنجوں سے اس کو نجات نصیب فرمائے، سب کہہ دیں آمین۔ تو پہلا قبلہ وہ تھا۔ اب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی 16 یا 17 ماہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ نمازیں کس طرف ہوتی تھی؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو دل میں خواہش یہ تھی، یہ بات سنانا چاہ رہا ہوں، دل میں خواہش یہ تھی کہ یا اللہ میرا وطن تو مکہ مکرمہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر اپنے ہاتھوں سے کی تھی، میرے آباء و اجداد کا جو دین ہے وہ دین حنیف ہے، تو دل میں خواہش یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیت اللہ کو میرے لیے قبلہ بنا دے، کعبہ کو میرے لیے قبلہ بنا دے۔ اب یہ دل کی خواہش ہے، اور اس خواہش میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں کہ کب وحی آئے اور کب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، کب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ بھیج دیں کہ میرے محبوب اب چہرہ بیت المقدس کی طرف نہیں کرنا بلکہ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ یہ دل میں خواہش ہو رہی ہے، زبان سے مانگا بھی نہیں ہے، کوئی دعا بھی نہیں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی مناجات بھی نہیں کی ہے، صرف دل میں خواہش ہے، دل میں خواہش ہے کہ یا اللہ آپ اجازت دے دے، میں بیت اللہ کی طرف رخ کرنا چاہتا ہوں۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا میں دیکھ چکا تھا، فلنولينك قبلة، ہم آپ کا قبلہ ہی وہ بنا دیں گے حتى ترضاها، جو آپ کو اچھا لگے گا۔ تو اللہ راضی کر رہے ہیں، کس کو راضی کر رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر رہے ہیں، خوش کر رہے ہیں، ان کی مرضیاں پوری کر رہے ہیں۔ ایک اور بات یہاں پہ عرض کروں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی وہ شریعت بنی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کام کر کے دکھایا، توجہ، وہ شریعت ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر کسی نے کوئی کام کیا وہ بھی دین ہے، وہ بھی شریعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا، یہ محدثین کرام نے حدیث پاک کی تعریف لکھی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا وہ شریعت بن گئی۔ آپ صلی اللہ، ایک شاعر نے کہا نا، منہ بولا تے بندے سپارے گئے، منہ بولے تے بندے سپارے گئے، سونے محمد دی گفتار ویکھو ذرا، زبان سے الفاظ نکل رہے اور وہ شریعت بن رہی ہے۔ تو حدیث پاک کی تعریف یہ لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان سے نکالا وہ شریعت، جو کام کیا وہ شریعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو کام کیا گیا وہ بھی شریعت۔ یہاں ایک اس آیت مبارکہ کی روشنی میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرات کی توجہ ہے نا۔ عام طور سے محدثین کرام یہ فرماتے ہیں قول النبی وفعل النبی وتقریرہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حدیث پاک نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا، فعل کا اور تقریر کا۔ یہاں پر ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں اس سے بڑھ کر یہ کہنا چاہیے اور کہہ بھی سکتے ہیں کہ وہ بات جو میرے اور آپ کے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ نہیں آئی، دل میں پیدا ہوئی، اللہ نے اس کو بھی شریعت بنا دی، اللہ نے اس کو بھی دین بنا دیا۔ تو حبیب کا فرق بیان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے خود فرمایا الا وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ مجھے خوش کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک اور مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں، نعت خوان حضرات بھی تشریف لا چکے ہیں اور خطیب بھائی بھی ہمارے بیٹھے ہیں۔ ایک اور بات، سورہ ضحیٰ ہم لوگ پڑھتے ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قالا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اس صورت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے، جس کو شان نزول کہتے ہیں؟ سادے لفظوں میں یہ صورت کب نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی تھی، وحی آیا کرتی تھی، کسی وجہ سے کچھ دن کے لیے وحی نہیں آئی۔ اب جب وحی نہیں آئی تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص تعلق ہے۔ جب وہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہنے لگے، پریشان رہنے لگے، اور جو مشرکین ہیں، منافقین ہیں، جو کفار ہیں، ان کا شروع سے طریقہ یہی رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے، اور آج کل کے دور میں سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ کیا پروپیگنڈا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ ان کا رب ناراض ہو گیا،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے پورے مدینہ منورہ میں، پورے علاقے میں خبریں پھیل رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے خبریں آنا بند ہو گئی۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی کو جلال آیا، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے میرے محبوب مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت مبارکہ کے بارے میں آتا ہے، ایک بات ذہن میں آ گئی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں گویا ایسا لگتا تھا جیسے سورج تیر رہا ہو، اتنا نورانی چہرہ تھا کہ چہرے پر نگاہ ہی نہیں جمتی تھی۔ اور کیسا حسن دیا اللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے بھائی، یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ اور میں آپ کے سامنے واضح الفاظ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تمام صحابہ کرام ستارے ہیں، اور اہل بیت کرام تو ہماری ایمان کا حصہ ہیں۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا نام سنا سب نے؟ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے شیخ تھے، بہت بڑے پیر تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کے والد کا انتقال ہونے لگا تو پوچھا کہ ابا جی، تو جو ہے حضرات کی، ابا جی آپ یہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت رکھتا ہے، جو حسن حسین فاطمہ سے محبت رکھتا ہے، جو عائشہ ام سلمہ سے محبت رکھتا ہے، اس کی روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے، اس کی روح بڑی آسانی سے قبض ہوتی ہے۔ اب آپ پر نزا کا عالم ہے، آپ کو بھی ان لوگوں سے بڑی محبت تھی، آپ بھی اہل بیت کے بڑے دیوانہ تھے، بتائیے کیا عالم ہے؟ تو ان کے والد صاحب کہنے لگے، ان کا نام تھا شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ، فرمانے لگے میرے بیٹا پہلے یہ کہا کرتا تھا، اب آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری روح کو کتنی آسانی سے قبض کیا۔ الحمدللہ ہم اولیاء کرام کو بھی مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، لیکن ویسے مانتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو سورہ مبارکہ ہے حسن کی بات آئی تھی، اہل بیت کی بات چلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل اولاد چلی ہے ان میں اماموں کے نام آتے ہیں، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ۔ جو امام علی رضا ہیں ان کے بارے میں آتا ہے ایک بار یہ ایران کے علاقے میں آئے، بلکہ انہوں نے خراسان کا علاقہ جس کو ہم سینٹرل ایشیا کہتے ہیں، وسط ایشیائی ملک کے، وہاں پر تشریف لائے، ان کی زیارت کے لیے لوگ آنے لگے۔ حضرات توجہ بتا رہا ہوں کہ میرے کالی کملی والے کے حسن کا کیا عالم تھا۔ تو اس علاقے میں تشریف لائے تو لوگ ان کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو جو زیارت کرتا ہے اتنے انوارات ہیں کہ دیکھتا ہے اور روتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو تب کہنے والے نے یہ بات کہی کہ جب 7 نسلوں کے بعد بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا یہ عالم ہے تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اور کسی شاعر نے عجیب بات کہی ہے، اے یوسف نو ویکھے یا تے انگلیاں کٹیاں، پنجابی والے لوگ ہیں نا، اے یوسف نو ویکھے یا تے انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانے یا تے جانا وار سٹیاں، پیار دی اخیر ویکھی او دے عاشقین دی۔ تو بھائی میں عرض کر رہا تھا اس صورت کے بارے میں، والضحیٰ، جب انہوں نے کہا کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا تو اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، آپ کے روشن چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو چھوڑ دیا، نہیں، ما ودعک ربک وما قلی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو چھوڑ دے؟ یہ چھوڑنے کی باتیں کرنے، ابھی تو وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کا آنے والا ہر دن پہلے دن سے اچھا ہوگا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ خوش کر رہے ہیں، یہ ہے حبیب اللہ۔ اور پھر ایک اور بات، ایک پیغام دے کے بعد ختم کرتا ہوں، یہ تو ہم نے شان بیان کی ہے اور کن کے الفاظ میں کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ میں بیان کی ہے۔ اس سے پچھلی صورت ہے سورہ واللیل اذا یغشی، واللیل اذا یغشی، اس صورت کے اندر جزاک اللہ، بات ختم کر رہا ہوں، بات کو کلوز کر رہا ہوں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک آیت آتی ہے جو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی،
جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نثار کر دیا تھا، سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ جب سب کچھ لٹایا تو اللہ نے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیروی کی ہے، مال بھی لٹا دیا، جان بھی لٹا دی، سب کچھ جب قربان کیا تو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں آپ کو خوش کروں گا۔ تو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اللہ اس سے بھی کہہ رہے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ اس کو خوش کر دے گا۔ تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی راضی کرے گا، اس کی دنیا بھی اچھی کرے گا اور آخرت بھی اچھی کرے گا۔ آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا میرے بھائی، ربیع الاول کا مہینہ ہے، خالی نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، ثواب ضرور ملے گا۔ آج اس مجلس سے میں عزم کر کے جاؤں، میں محتاج ہوں، آپ یہ عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ سب بھائی کون کو نیت کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ اگر آج اس مجلس میں ہم نے یہ نیت کر لی ہم پکے نمازی بن گئے انشاءاللہ تو یقین رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں، وہ خوش ہو جائیں گے، وہ خوش ہو گئے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی تو ہمارا کام بن جائے گا۔ سب بھی نیت کرتے ہیں اور دو کام کرنے ہیں، سب بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تو کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، انتہائی آسان ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے، سب بھائی کریں گے۔ اس کے لیے عالم مولوی ہونا شرط نہیں، توجہ سے بات سن لیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے نعت پڑھیں گے۔ پہلی چیز حضرت وہ ہے درود پاک پڑھنا۔ کیا پڑھنا بھائی؟ درود پاک پڑھنا۔ سب بھائی اس کی نیت کریں، حضرات توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں، سب بھائی اس کی نیت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کم از کم روزانہ 1000 دفعہ درود پاک پڑھیں گے۔ سب بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر کوئی 1000 دفعہ نہیں پڑھ سکتا تو 100 دفعہ ہر بھائی پڑھے گا۔ سب بھائیوں کی نیت ہے انشاءاللہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اتباع کر لی تو یاد رکھیں، سنت پہ عمل کر لیا تو ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں۔ ایک صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت فرما رہے ہیں، توجہ کریں، جب رخصت کرنے لگے تو فرمایا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے جب تم اگلے سال آؤ تو میں تمہیں نہ ملوں۔ جناب معاذ کی چیخیں نکل گئی اور رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا، وہ ہمارے لیے تسلی کا سامان ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے۔ فرمانے لگے اے معاذ، میں دنیا سے چلا بھی گیا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، اگر کوئی آدمی میرے طریقوں پر عمل کر رہا ہے تو وہ دنیا کے جس بھی کونے میں وہ مجھ سے قریب ہے، وہ میرے پاس ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ملے، قرب ملے، محبت ملے تو یہ دو کام کرنے ہیں۔ سب بھائی پڑھیں گے درود پاک انشاءاللہ۔ 100 دفعہ تو ہر بندہ پڑھے، ورنہ 1000 دفعہ پڑھیں، لاکھوں دفعہ پڑھیں، اور اسی میں ہمارے سارے مسئلوں کا حل ہے۔ گناہ گار ہیں پھر بھی پڑھتے رہیں، اللہ اس کی برکت سے انشاءاللہ گناہ چھڑوا دے گا۔ اور دوسری چیز ہے انشاءاللہ کہ اتباع سنت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اور محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایسا نہ ملے گا ارباب نظر کو، کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ ماشاءاللہ استاذ محترم انتہائی احسن گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ ہمارے خصوصی نعت خوان جو اس وقت آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروز ہیں، تھوڑے ہی لمحوں کے بعد میں یہ مائک ان کے حوالے کرنے چلا ہوں، بس آپ حضرات کی تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ سامعین ذی وقار، ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب ہم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ اس وقت کے لیے
آخرت کے لیے کچھ اعمال بھی چاہیے، اعمال بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ اعمال بھی پیش کرنے ہیں، کچھ سوالات کا جواب بھی دینا ہے، تو مرنے سے پہلے ان سوالات کی تیاری بھی ضروری ہے۔ اور یہ محافل سجانا، نعت خوانی کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن یاد رکھیں جب آپ کی زندگی میں اتباع سنت نہیں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوگی، صحابہ کرام کے طریقے نہیں ہوں گے، تو محض نعروں سے بات نہیں بنے گی۔ پوری رات ہم محفل میں رہے اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز بھی نہ پڑھیں، ایسی محافل کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ تمام احباب، استاد جی بھی یہی فرما رہے تھے، یہی ترغیب دے رہے تھے کہ ہم اپنی زندگی میں کم از کم 5 وقت کی نماز کو تو لے آئیں۔ تمام احباب گزارش کرتے ہیں آپ آئیں تو عالم میں بہار آئی ہے، پھول مہکے ہیں ستاروں نے ضیا پائی ہے۔ آپ آئے تو عالم میں بہار آئی ہے، پھول مہکے ہیں ستاروں نے ضیا پائی ہے۔ آپ کے حسن کی قرآن میں خود خالق نے کئی رخ سے رخ انور کی قسم کھائی ہے۔ اس کے ساتھ اپنے خصوصی مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، انتہائی احسن انداز میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی کرنے والے ثناخان مصطفیٰ حضرت مولانا محمد اسرار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور سامعین کے دلوں کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت کے ذریعے منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، جا کے ذرا بلند آواز سے ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ تکبیر۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محمد اسرار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کافی تھکے تھکے لگ رہے ہیں، تھک گئے ہیں آپ؟ بتائیں، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ ہم ابھی لیٹ بھی اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ مغرب کے بعد بھی پروگرام تھا، وہاں سے تقریباً 8:15 بجے فارغ ہوئے، اور اب آپ کے سامنے گلا کافی تھکا ہوا ہے، لیکن آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ پڑھیں گے، اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے تو کچھ اور پڑھ لے گا۔ تو ذرا اونچی بات سے کیا کہنا ہے آپ نے، ذرا کہہ کے بتائیں مجھے۔ وہ جو باہر والا مجمع ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بتائے مجھے، اور اونچی بات سے کہہ دیں ماشاءاللہ۔ اب یہ ہاتھ آپ کے آخر تک اٹھنے چاہیے، اٹھیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ میں اپنے لیے تو نہیں اٹھوا رہا، نہ ہی والی بال کے میچ میں، کبڈی کے میچ میں، اونٹوں کے میلے میں کبھی سپیکر والے نے کہا ہے کہ چلو، ہمارے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے، کبھی ان کو کہنا نہیں پڑا ان کو کہ چلو بھائی ہاتھ اٹھاؤ، کبھی کہا آپ نے جی؟ کبھی نہیں کہا۔ کیوں؟ بندے خود ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں وہاں پہ۔ بڑی اچھی شاٹ ماری ہے جی، بڑا اچھا وزن اٹھایا ہے اس نے جی، اور بڑا اچھا جی دیکھیں مقابلہ ہوا ہے۔ کیوں؟ دنیا داری ہے، شیطان بھی ہمیں مرغلاتا ہے، نماز بھی گئی، ذکر بھی گیا، وہاں ہم حوصلہ افزائی بھی سب کی کرتے ہیں، لیکن دین کے کاموں میں آ کے مولوی کو کیوں کہنا پڑتا ہے؟ اور اللہ کے بندو، جنت جو ہے یہ چٹیل میدان ہے۔ مولوی یہ کہتے ہیں کہ یار وہاں پہ کوئی پھل بوٹے لگا لو، کیوں نہیں؟ کہہ دیں نا، اونچی آواز سے کہہ دیں۔
تو کیا لگانے ہیں؟ پھل بوٹے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے کیا فرمایا، اللہ پاک کمی بیشی معاف کرے، کہ اپنی امت کو جا کے کہیے گا کہ یہ جو جنت ہے یہ چٹیل میدان ہے، وہاں پہ آپ نے درخت لگانے ہیں۔ کیا کس سے درخت لگانے ہیں؟ سبحان اللہ ایک دفعہ کہیں گے اللہ درخت لگائیں گے، الحمدللہ کہیں گے اللہ درخت لگائے گا، جو بھی ذکر کریں گے اللہ کیا کرے گا؟ درخت لگائے گا۔ آواز اس کی صاف کر دیں، بہت زیادہ تھوڑی سی بارش کی آواز، گلا کھینچ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ درخت لگائیں گے۔ پھر درخت ادھر کا نہیں ہے کہ آپ نے اپنی زمین پہ لگایا تو لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک درخت 15,000 کا ہوتا ہے تو کچہریاں میں جا کے لکھاں جناب بری دے آمدے، سمجھ نہیں آ رہی ہوندی عقل نے آنوں کہ یار اسی کی کر رہے ہیں، اسی بھی جٹ ہاں تاں سانوں گلاں ساریاں پتہ نہیں۔ ایک درخت کے پیچھے بھائی سے جدا ہو گیا۔ حالانکہ میاں صاحب کہتے ہیں، میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں کہ کبھی بھی ایک ہاتھ کو آپ دھو سکتے ہیں، اکیلے ہاتھ کو نہیں دھو سکتے نا، ہاتھ کو دھوتا ہے۔ تو یہ جو بہن بھائیوں کا رشتہ ہے یہ عدل سے اللہ نے جو بنا دیا ہے، اب اس کو کوئی مائی کا لال جدا نہیں کر سکتا۔ ہم کسی دنیا دار سے اگر معاملہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਜੇ 10 ਵਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਦੇ ਕੀਤੇ, ਖੁਦ ਘਰ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੱਲਾ ਹੱਥ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਪਦਾ, ਇਹ ਹੱਥ ਨੂੰ ਤੋਂਦਾ ਪੈਰ ਪਰਾਵਾ ਹਾਇਓ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ। ایسے یہ میں نے کلام آخر میں پڑھنا ہے، صرف آپ کو جگایا ہے تو مجھے پتہ ہے میں آپ کی رگ پکڑ لیتا ہوں، مجھے جانتا ہوں میں آپ کی رگ کو، صحیح ہے نا، دکھتی رگ پہ آپ کو میں جو ہے وہ ہاتھ رکھتا ہوں، تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آپ اسی انتظار میں ہیں، آخر میں آپ انتظار نہیں کریں گے۔ تو بھائی بہن بھائیوں کے ساتھ بندہ اچھا سلوک کرتا ہے۔ بات کہیں دوسری طرف نکل گئی ہے تو یہ ہے کہ آپ کو کہنا نہ پڑے سبحان اللہ، آپ نے آخر تک کہنا ہے۔ ذرا میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھ لیں، صلی علی باہر والے حضرات جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں کہ ہم پڑھ لیں، صلی حبیبنا دوایار دیوانے دا، دوایار دیوانے دا جوڑے وکھا مینو۔ اگلا جمعہ آپ پڑھیں گے کیونکہ آپ ہر بار سنتے ہیں، حسنین تے جدا جگ پروان آئے، جدا جگ پروان آئے۔ کون ہو؟ او بابا اے زہرا دا حسنین۔ اور خدا بھی ہے خود جمیل، خدا بھی ہے خود جمیل اور ہے جمال پسند۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ خود بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، خدا بھی ہے خود جمیل اور ہے جمال پسند، اسی لیے تو ہے اسے آمنہ کا لال پسند، اور اسی لیے تو بنایا ہے بے مثال انہیں، نہیں خدا کو کوئی آپ کے مثال پسند، جدا جگ پروان آئے۔ او بابا
नाने दी गल हो गई ते नाने दे शहर दी भी गल हो जाए रहमत दा खजीना है लोका दिया लख ठारा साढ़े ठार मदीना है लोका दिया लख ठारा साढ़े ठार मदीना है मिल के पढ़ लीजिए सल्ले सल्ले अला मुहम्मदिन। बड़ा ही प्यारा कलाम आप लोगों की समाअत करने चला हूँ। सच्ची बात है, गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। ये आपकी मोहब्बत है, दिल कर रहा है कि पढ़ते ही जाऊँ, बेशक आवाज़ ना निकले। तो अब जो है ये कलमे का विर्द मेरे साथ आपने करना है। तो शायर देखें, हर चीज़ की एक दुआ होती है, हर चीज़ की एक दुआ होती है। अब दिल की जो दुआ है वो क्या है? ला इलाहा। अब शायर क्या कहता है, तवज्जो कीजिएगा। दिल पे कलम के ज़रब लगा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा दिल के मर्ज के है ये दवा ला इलाहा इल्लल्लाह ला। हाथों को झंडा बना के मेरे साथ पढ़ें। ला एक दुआ देता चलूँ मैं आपको, एक दुआ देता चलूँ। हर इंसान की यही ख्वाहिश है कि मैं आखिरी वक्त हो, अल्लाह मेरी ज़ुबान पे क्या जारी फरमाए? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि आज जो बंदा भी पढ़े आखिरी वक्त में उसको ये मुबारक कलमा नसीब हो। हाथों को उठा के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। ज़िक्र तो सुबह हो शाम किया कर, ज़िक्र तो सुबह हो शाम किया कर, हर दम उसका तो नाम लिया कर, हर दम तू उसका नाम लिया कर। उसके नाम में, उसके नाम में, उसके नाम में जितना मज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। और तेरा मेरा खालिक अल्लाह, कुल कायनात का मालिक अल्लाह। और तेरा मेरा खालिक अल्लाह, कुल कायनात का मालिक अल्लाह। और
اور مل کے پڑھ لیجیے صاحب کا رازق، جس کا رازق اللہ ہے وہ میرے ساتھ مل کے پڑھے گا صاحب کا رازق، صاحب کا رازق، صاحب کا رازق ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور ساری دنیا کن سے بنائی، اور ساری دنیا کن سے بنائی، پھولوں رے پھلوں سے سجائی، پھولوں رے پھلوں سے سجائے، خالق مالک، خالق مالک ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔